یہ بھی بہت بڑا کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں پھر رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا اس سال بھی۔ اللہ کرے کہ اسی طرح ہمیں آئندہ سالوں میں بھی بہت سالوں تک رمضان مبارک کے مہینے کی ملاقات کا شرف حاصل ہو اور اس مہینے کے تقاضوں کو پورا کرنے کا فخر حاصل ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین ہے اللہ کے پاس، ریلیجن ہے اللہ کے علم میں، اللہ کی نظر میں، تو وہ کیا ہے؟ اسلام۔ دین ہے، مذہب ہے، مت ہے، مدم ہے، ریلیجن ہے اللہ کی نظر میں تو صرف مذہب اسلام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مذہب کو مذہب جانتا ہے، مذہب مانتا ہے، تو وہ کس مذہب کو مذہب مانتا ہے؟ دین اسلام کو۔ جس مذہب کا نام اسلام ہے اسی کو وہ مذہب مانتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، لامی مذہب ہے یعنی بدھ مت، جینی مذہب ہے اور بہت سے مذاہب ہیں، آتش پرستوں کا مذہب ہے، آتش پرستی کا مذہب ہے، یہ تمام مذاہب اللہ کی نظر میں مذہب ہی نہیں۔ ہندوازم خود کو خدا مذہب ہی نہیں مانتا، مذہب ہی نہیں جانتا۔ بدھزم کو، بدھسٹ لوگ جو مذہب رکھتے ہیں اس مذہب کو اللہ مذہب ہی نہیں مانتا۔ جینیزم کو، جینیوں کا جو دھرم ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دھرم ہی نہیں مانتا۔ عیسائیوں کی عیسائیت کو، کرسچینٹی کو اللہ تعالیٰ مذہب ہی نہیں مانتا۔ یہودیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، صہیونیت کو، یہودیت جسے کہتے ہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مذہب ہی نہیں مانتا۔ آتش پرستوں کا جو مذہب ہے، آگ کو پوجنے والے جو ہیں ان کا جو مذہب ہے، آگ کو پوجنا، آگ کی پوجا کرنا، مجوسی لوگوں کا مذہب، مجوسیت، اسے اللہ دھرم ہی نہیں مانتا۔ اللہ دھرم مانتا ہے، دھرم جانتا ہے، مذہب جانتا ہے، مت جانتا ہے، مدم جسے تمل میں کہتے ہیں جانتا ہے، ریلیجن جسے کہتے ہیں۔ اللہ کسی ریلیجن کو مانتا ہے، جانتا ہے تو وہ صرف دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے اللہ کی نظر میں تو وہ اسلام ہے۔ یقیناً دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے۔ دین اسلام جو اس کے نبی نے پیش فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے پیش فرمایا، وہی دین ہے، وہی اللہ کی نظر میں دھرم ہے، دین ہے، مذہب ہے، مت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اور یہ دین اسلام جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا میں آیا۔ پھر حضرت شیس نے جس دین کو پیش کیا وہ اسلامی ہے۔ حضرت نوح نے، حضرت ادریس نے، حضرت صالح نے، حضرت ہود نے، تمام انبیاء اور مرسلین نے جس دھرم کو، جس مذہب کو پیش کیا، جس مذہب کی طرف بلایا لوگوں کو، وہ کون سا دھرم تھا؟ اسلام۔ یہ نہیں کہ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہی نے اسلام کو پیش کیا، ان سے پہلے جو رسول آئے اگلے رسولوں کا دھرم کچھ اور تھا، ایسا نہیں۔ سب پیغمبروں نے، آل پروفٹس نے، تمام پیغمبروں، تمام رسولوں اور نبیوں نے، تمام مرسلین نے جس مذہب کی اشاعت کی، جس مذہب کی تبلیغ کی، جس مذہب کی دعوت دی، وہ مذہب جو ہے مذہب اسلام۔ تو سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا پیغمبر بن کر اس دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے کیا ہیں؟ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، سب سے پہلے نبی، ظاہر کے اعتبار سے، ظہور کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں جو اس دنیا میں آ کر اعلان نبوت کرتے ہیں۔ ان نبیوں میں سب سے پہلے بعثت کے اعتبار سے، اس دنیا میں نبی بن کر آنے کے اعتبار سے، اس دنیا میں نبی بن کر مبعوث ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔
اور خلقت کے اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ نبی اور رسول کون ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے اس دنیا میں نبی اور رسول بن کر آئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو قرآن نے صراحتاً وضاحتاً نہیں بیان کیا۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام بلا شبہ نبی ہیں، یقیناً رسول ہیں، ان کی نبوت پر ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے، ان کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، بلا شبہ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، یقیناً حضرت آدم علیہ السلام رسول ہیں، اور وہی اس دنیا میں آ کر اعلان نبوت کرنے والے، دعوی نبوت کرنے والے، اعلان رسالت کرنے والے، دعوی رسالت کرنے والوں میں سب سے اول ہیں، سب سے پہلا انسان جس نے اس دنیا میں آ کر کہا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ وہ کون ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام یقیناً رسول ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان کی رسالت میں، یقیناً وہ نبی ہیں، کوئی شک نہیں ہے ان کے نبی ہونے میں، لیکن قرآن نے کھلے لفظوں میں صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی یا رسول نہیں کہا۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، تم جو مرد ہو ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں آخر میں آنے والے نبی ہیں، یعنی رسول بھی ہیں اور خاتم المرسلین بھی ہیں، آخری رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول آ نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ تو حضور کو نبی، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراحتاً بیان کیا ہے، صراحتاً کیا، کھلے لفظوں میں، کھلے طور پر یا ایھا النبی کی ندا حضور سے کی ہے کئی مرتبہ قرآن میں، قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کا خطاب کیا ہے، یا ایھا النبی کے الفاظ سے حضور کو یاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی کے خطاب سے حضور کو پکارا ہے، اور یہ بات ثابت کر دی ہے یا ایھا النبی کہہ کے حضور کو کہ حضور نبی ہیں۔ دو مقامات پر، کئی مقامات پر تو یا ایھا النبی کہا، دو مقامات پر یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو، پکار کے یہ بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ رسول بھی ہیں۔ خاتم النبیین کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دنیا میں آ نہیں سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ یاسین والقرآن المبین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ بتا کے کہہ دیا کہ آپ مرسل بھی ہیں، آپ مرسل ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، کھلے لفظوں میں اللہ نے بتا دیا۔ اور بہت سے پیغمبروں کے تعلق سے کہا انہ لمن المرسلین، وہ مرسلین میں سے ہے۔ تو کئی نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں، صاف لفظوں میں، صراحتاً وضاحتاً قرآن میں بیان کر دیا کہ وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں جو ہے وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت آدم کو کان من النبیین، وہ نبیوں میں سے تھے نہیں کہا، کان من المرسلین، کان من الرسل، وہ رسول تھے،
نبی تھے، نبیوں میں تھے، رسولوں میں تھے، مرسلین میں تھے، کہیں پورے قرآن میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ملے گا آپ کو، کئی مقامات پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں کتنے قصے بیان ہوئے ہیں؟ دیکھیے میں علم پیش کرتا جا رہا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قصے بیان ہوئے ہیں۔ قرآن کا ایک معتد بھی حصہ قصوں پر مشتمل ہے۔ قصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں، واقعات۔ کتنے قصے بیان کیے ہیں قرآن نے؟ کتنے واقعات بیان کیے ہیں قرآن نے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ قرآن نے کتنے قصے سنائے ہیں؟ کتنے؟ نہیں، یہ تو صحیح ہے۔ عبد الوہاب صاحب نے ابھی جواب دیا کہ قرآن کی اگر موٹی تقسیم کی جائے، قرآن کی اگر تقسیم کی جائے تو وہ 3 حصوں میں بٹ جائے گا۔ ایک حصہ وہ ہوگا جس میں قصے ہی قصے ہوں گے، قصے ہی قصے ہوں گے، واقعات ہی واقعات ہوں گے۔ حضرت آدم کا قصہ، حضرت شیس کا قصہ، حضرت نوح کا قصہ، حضرت ابراہیم کا قصہ، حضرت اسماعیل کا قصہ، حضرت علیہ السلام کا قصہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ قرآن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ قصوں پر مشتمل ہوگا، قصے ہی قصے ہوں گے اس حصے میں، اور ایک حصہ ہوگا جس میں علم التوحید، علم الاسرار اور علم العقائد ہوگا۔ اسرار ہوں گے اس میں، عقائد کا علم ہوگا، توحید کا علم ہوگا، اور ایک حصہ ہوگا جس میں احکام، مسائل شرعیہ، فقہیہ بیان ہوں گے۔ تو کتنے حصوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ یہ میں نے اس سے پہلے کی صحبتوں میں میں نے عرض کر دیا ہے، میرے بزرگوں نے عرض کیا ہے، میرے دادا پیر نے بارہا اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ قرآن کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 حصوں میں قرآن منقسم ہو جائے گا۔ ایک جو ہے علم الاسرار اور علم العقائد، ایک علم الاحکام، ایک علم القصص۔ 3 طرح کے علوم کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ خیر، میں نے سوال کیا کہ کتنے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں؟ How many stories has been declared by Quran? Has been mentioned by Quran? Has been discussed by Quran? قرآن نے کتنے قصے بیان کیے ہیں؟ سوال یہ تھا۔ قرآن کے کتنے حصے ہو سکتے ہیں اور ہر حصے میں کیا بات ہوگی؟ یہ نہیں سوال تھا۔ ایک حصہ پورا قصوں کا ہوگا، ایک حصہ پورا علم العقائد اور علم الاسرار کا ہوگا، ایک حصہ پورا جو ہے احکام فقہیہ کا ہوگا، مسائل شرعیہ کا ہوگا۔ وضو کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے، حج کس طرح کرنا ہے، ایک حصے میں بیان ہوں گی باتیں۔ وہ میرا سوال یہ ہے کہ کتنے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں؟ تو اچھی طرح سن لیجئے، یاد رکھیے۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو۔ لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوشہ چینوں کو۔ تو قرآن مجید نے پورے 29 قصے بیان کیے ہیں، 29 بیان کیے۔ ان میں 13 قصے، ان 29 قصوں میں 13 قصے جو ہیں وہ قرآن نے ایک سے زیادہ مقامات پر بیان کیے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سورۃ البقرہ میں بھی ہے، دیگر سوروں میں بھی ہے، ایک ہی جگہ پر نہیں بیان کیا گیا ہے، کئی مقامات پر، کئی مختلف اور متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ
ایک ہی جگہ پر بیان نہیں ہوا ہے قرآن میں، کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی سوروں میں، کئی مقامات پر، کئی پاروں میں بیان ہوا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو 13 قصے قرآن کے ایسے ہیں جو مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک ہی قصہ ہے، ریپیٹ ہوا ہے، اور کئی مقامات میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک جگہ اس کے کچھ پہلو اجاگر کیے گئے ہیں، دوسری جگہ اس کے کچھ پہلو ظاہر کیے گئے ہیں، کئی اینگلز سے ایک مقام پر اس قصے کو دکھایا گیا ہے، پھر دوسرے مقام پر دوسرے اینگلز سے اس قصے کو جو ہے اعلیٰ آشکار کیا گیا ہے۔ بہرکیف ایک قرآنی قصص میں ایک طرح کے قصص ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں بیان ہوئے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ایک ہی پارے میں نہیں بیان ہوا، کئی پاروں میں بیان ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، شیطان کا ان کو سجدہ نہ کرنا، فرشتوں کا سجدہ کرنا، کئی مقامات پر ایک ہی قصہ ریپیٹ ہوا ہے، کبھی کسی اعتبار سے کسی جہت سے دکھایا گیا ہے، کبھی کسی جہت سے، کبھی کچھ پہلوؤں سے، کبھی کچھ پہلوؤں سے دکھایا گیا ہے اس قصے کو۔ تو 20/9 قصوں میں 13 قصے ایسے ہیں جو متعدد مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہی قصہ ہے، کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، اس کا بیان ہے، اور 20/9 سے 13 کو نکال دیجئے، کتنا 16 قصے ایسے ہیں جو صرف ایک ہی جگہ پر بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے حضرت اصحاب اخدود کا قصہ لے لیجئے آپ، اصحاب اخدود کا قصہ وہ ایک ہی جگہ بیان ہوا، ایک ہی مقام پر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لے لیجئے، نام تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تو آیا ہے، لیکن پورے کا پورا قصہ ایک ہی مقام پر بیان ہوا۔ اصحاب کہف کا قصہ لے لیجئے کہ جگہ جگہ ان کا ذکر نہیں ہے، ایک ہی مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ بات سمجھ میں؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، خیر تو عرض کر رہا تھا کہ کچھ قصے ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ مقامات پر قرآن میں آئے ہیں، اور کچھ قصے ایسے ہیں جو قرآن میں ایک ہی مقام پر آئے ہیں۔ 13 قصے جو ہیں ریپیٹ ہوئے ہیں اور ایک سے زیادہ مقامات پر آئے ہیں، اور 16 قصے ایک ہی مقام پر، 16 قصوں میں سے ہر ایک قصہ ایک مقام پر آیا ہے، تو دوسرے مقامات قرآن کے اس سے خالی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور 20/9 قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، 29 یہ، یا آپ یہ جانیں گے تو قرآن میں کیا ہے کیا نہیں یہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، کئی مقامات پر آیا ہے، لیکن حضرت آدم کو صراحتاً، وضاحتاً، یعنی کھلے لفظوں میں اللہ نے رسول اور نبی کہیں نہیں کہا۔ کئی پیغمبروں کے تعلق سے کہا انہ کان صدیقا نبیا، کئی پیغمبروں کے تعلق سے وہ صدیق نبی تھا۔ کھلے لفظوں میں بتایا گیا کہ فلاں پیغمبر نبی تھے، کھلے لفظوں میں۔ حضرت آدم کو کھلے لفظوں میں کہیں قرآن نے نبی یا رسول نہیں کہا ہے، اگر کہا ہے تو آپ بتا دیں، میں ماننے کے لیے تیار۔ میری اسٹڈی، میرا مطالعہ اور میرے استاد جو ہیں ان کا مطالعہ، اس روشنی میں بول رہا ہوں۔ اگر ہم دونوں کے مطالعے سے زیادہ آپ کا مطالعہ ہے، میرے مطالعے اور میرے استاد محترم، میرے شیخ محترم، میرے والد ماجد دامت برکاتہم العالیہ کے مطالعے سے اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہے، براڈ ہے، وائڈ ہے، آپ بتا دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا منصب انکار نہیں ہے، ہمارا منصب اقرار ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کو کہیں بھی نبی اور رسول کہہ کے کھلے لفظوں میں نہیں بتایا، لیکن عقیدہ یہ ہے ہمارا
ایمان یہ ہے ہمارا کہ یقیناً حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، یقیناً حضرت آدم علیہ السلام رسول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول الرسل آدم، اول الرسل آدم، کیا مطلب؟ سب سے پہلے رسول جو بعثت کے اعتبار سے ہیں، دنیا میں گئے اور جا کے اعلان نبوت کرنے والے، اعلان رسالت کرنے والے لوگوں میں سب سے پہلے کون ہیں؟ نبی اور رسول ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اول الرسل آدم، حدیث بتا رہی۔ تو اگر حدیث نہ ہوتی تو حضرت آدم کو نبی کون مانتا، رسول کون مانتا، اول رسول اور اول الانبیاء کون مانتا بعثت کے اعتبار سے؟ تو یہ میرے نبی کا کرم ہے۔ حدیث نے آگے بتایا اول الرسل آدم۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ہر رسول آیا اس دنیا میں، ہر نبی آیا اس دنیا میں، کیا پیش کرتے ہوئے آیا؟ ایک ہی مذہب کو پیش کرتے ہوئے آیا۔ نہ عیسائیت کو پیش کرتا ہوا آیا، نہ عیسائیت کو پیش کرنے کے لیے آیا کوئی پیغمبر، نہ یہودیت کو پیش کرنے والا آیا، نہ یہودیت کو پیش کرنے کے لیے کوئی پیغمبر آیا، نہ صہیونیت، یہودیت ہی کا دوسرا نام ہے صہیونیت، یہ بھی سیکھ لیجئے ساتھ ساتھ۔ اگر آپ سنیں گے صہیونیت تو صہیونیت کیا ہے، مگر ہمارے پاس علم کی کمی نہیں ہے اللہ کے کرم سے۔ اب اتنا سب گزر گیا، اب جو حضرات آئے میں پھر سے ریپیٹ نہیں کر سکتا۔ کتنی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو عرض کر رہا تھا ہندوازم کو پیش کرتا ہوا کوئی پیغمبر نہیں آیا، عیسائیت کو پیش کرنے کے لیے، ہندوازم کو پیش کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، یہودیت کو پیش کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، مجوسیت کو پیش کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ جو پیغمبر بھی آیا، پیغمبر کا لفظ عام ہے، پیغمبر نبی کو بھی کہتے ہیں اور رسول کو بھی کہتے ہیں۔ شاید یہ بات بھی میں نے پہلے عرض کر دی ہے، پیغمبر نبی کو بھی کہتے ہیں، پیغمبر رسول کو بھی کہتے ہیں، پیغمبر مرسل کو بھی کہتے ہیں۔ خیر مرسل کی بحث میں نہیں جائیں گے، نبی اور رسول، پیغمبر نبی کو بھی کہتے ہیں، پیغمبر رسول کو بھی کہتے ہیں، دونوں کو پیغمبر ہی کہتے ہیں۔ پروفٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ نبی کے لیے بھی ہے، اس کا استعمال نبی کے لیے بھی ہے، پروفٹ رسول کو بھی کہتے ہیں، نبی کو بھی کہتے ہیں، مگر نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ رسول بھی ہو، لیکن ہر رسول کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی بھی ہو، یہ بات بھی میں نے عرض کی ہے۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت جدیدہ نہیں ہوتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کتاب عطا نہیں فرماتا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صحیفہ، صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی کتاب۔ میں صحیفہ کہتے ہی اپنے دماغ سے جوڑ لیا مصحف، مصحف ایک الگ چیز ہے، صحیفہ ایک الگ چیز ہے، مصحف ایک الگ، مصحف قرآن ہے اور قرآن صحیفہ نہیں، قرآن کتاب ہے، بڑی کتاب ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو؟ تو صحیفہ کہتے ہی اپنے طرف سے جوڑیں گے غلطی ہو سکتی، یہ جوڑنے موڑنے کا نہیں، یہ سننے کا، سمجھنے کا، یاد رکھنے کا مرحلہ ہے، بس سمجھ میں؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ مصحف ایک الگ چیز ہے اور صحیفہ الگ چیز ہے۔ میں تفسیر اس انداز میں کر رہا ہوں 2-3 سال سے کہ یہ تدریس بھی ہو جائے، درس بھی ہو جائے، سبق بھی ہو جائے، بہت سے عقائد، بہت سے مسائل جن میں ہم الجھ گئے ہیں ان کا حل بھی آپ کو مل جائے اور ہم جو ہیں علم دین سے آراستہ ہو جائیں، معلومات قرآن کے ہمیں معلوم ہو جائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا، ایک آؤٹ لک کم سے کم حاصل ہو جائے رمضان کی صحبتوں میں۔ تو گزشتہ سال بھی یہی محنت رہی، یہی کوشش رہی میری، انشاءاللہ بھی اس سال بھی یہی کوشش رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری کوششوں کو برابر کرے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدقے میں، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟
صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہا جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. توریت کے ملنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 10 صحیفے ملے. صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو. بات سمجھ میں؟ 10 صحیفے ملے. اس کے بعد توریت ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی اور صحیفے بھی ملے. کسی پیغمبر کو صرف ایک صحیفہ ملا, کسی پیغمبر کو ایک سے زیادہ صحیفے ملے, کسی پیغمبر کو صحیفے اور کتابیں ملی جیسے موسیٰ علیہ السلام, کسی پیغمبر کو صرف کتاب ملی. ایسا ہوا ہے. تو بہر کیف جس نبی کو صحیفہ مل جائے وہ رسول ہے, جس نبی کو کتاب مل جائے وہ رسول ہے, جس نبی کو صحیفے مل جائیں وہ رسول ہے, جس نبی کو کتاب مل جائے وہ رسول ہے, اور جسے نہ صحیفہ ملے نہ کتاب ملے کوئی, وہ نبی ہے. اور رسول ہونے کے لیے صاحب کتاب کا یعنی صاحب کتاب ہونا یعنی صحیفے یا کتاب والا ہونا, اور صاحب شریعت جدیدہ ہونا ضروری ہے رسول کے لیے. صاحب شریعت جدیدہ یعنی نئی شریعت. مختلف رسولوں کی مختلف شریعتیں ہوئی ہیں. کسی شریعت میں جو چیز حرام ہے, کسی شریعت میں جو چیز حرام ہے وہی دوسری شریعت میں حلال ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی کتاب عطا کرتا ہے, صحیفہ عطا کرتا ہے اور شریعت جدیدہ نئی شریعت عطا فرماتا ہے. اور نبی جو ہوتا ہے اس کے لیے صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں, صاحب صحیفہ ہونا ضروری نہیں, صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی اور رسول میں فرق ہے. لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا, لیکن ہر رسول کا نبی ہونا لازمی ہے, ضروری ہے, قطعی ہے, یقینی ہے, واجبی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو کیا عرض کر رہا تھا میں؟ اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک بہت سے پیغمبر اس دنیا میں آئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ان تمام پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے. ان پیغمبروں میں کچھ رسول ہوئے ہیں, کچھ نبی ہوئے ہیں. ان میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے رسول اور نبی, لیکن صراحتاً قرآن میں کہیں حضرت آدم علیہ السلام کو نبی اور رسول نہیں کہا گیا ہے. حضور نے بتایا کہ حضرت آدم رسول ہیں, حضرت آدم نبی ہیں اور اول رسول ہیں. تمام رسولوں میں پہلے رسول ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے, مبعوث ہوئے. تمام نبیوں میں پہلے نبی ہیں جو اس دنیا میں مبعوث ہوئے. بات سمجھ میں آتی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بشر کہہ کے خطاب کیا گیا. بشر, ان کی بشریت کو تو اجاگر کیا گیا ہے, صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے, وضاحتاً بیان کیا گیا ہے. ان کے خلیفہ ہونے کا تو ذکر کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنانا چاہا, اور حضرت کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ملائکہ سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ کون خلیفہ؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی خلافت کا تو ذکر کیا ہے کھلے لفظوں میں, آپ کے خلیفے ہونے کا تو ذکر کیا ہے قرآن نے. آپ کے بشر ہونے کا, انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون, آپ کی بشریت کا تو ذکر کیا ہے, لیکن آپ کے نبی ہونے کا اور آپ کے
اور ایک بات اچھی طرح جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے سب ماں کے پیٹ ہی میں نبوت پا گئے، شکم مادر ہی میں سب کو نبوت مل گئی۔ حضرت شیش، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت داؤد، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود، یہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے، پروفٹس آئے اس دنیا میں، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت نبوت عطا فرما دی جب وہ ان کی مقدس ماؤں کے مقدس پیٹوں میں تھے۔ لیکن حضرت آدم ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کب عطا فرمائی؟ ان کی توبہ کے قبول ہونے کے بعد، ان کے پیدا ہو کر 300 برس گزر گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، یہ واقعات اچھی طرح یاد رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 300 سال بعد حضرت کو علیہ السلام نبوت ملی۔ آپ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ زمین پر آئے، زمین پر آنے کے بعد آپ نے توبہ فرمائی، آپ کی توبہ قبول ہوئی، پھر اس کے بعد آپ کو نبوت ملی۔ تو قرآن میں جو ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا شجرہ ممنوعہ کا پھل کھانے کا، اور آپ کی توبہ کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں نبوت کا ذکر نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نبی سے جو ہے لغزش نہیں ہو سکتی، نبی سے بشر سے جو ہے کچھ، تو یہ جو ہو گیا یہ بشریت کے عالم میں ہوا تھا، نبوت بعد ملی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو نبوت جو ہے ان کے پیدا ہونے کے بعد ملی ہے، شکم مادر میں نہیں ملی۔ لیکن دیگر انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے ان کو نبوت ملی جب وہ ان کی مقدس ماؤں کے مقدس شکم میں تھے، پیٹ میں تھے، اسی وقت نبوت ملی۔ اور میرے نبی کا آپ سے تذکرہ آ گیا، میرے نبی کا، یہ نبی الانبیاء ہیں، رسول الرسل ہیں، مرسل المرسلین ہیں، یہ قائد غر المحجلین ہیں۔ نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر؟ وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر، وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر۔ یا رسول اللہ، وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایاں، وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایاں، میں بدتر سے بدتر، تو بہتر سے بہتر۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ حضور تو سرکار کی شان کیا ہے؟ ازل ہی میں آپ کو نبوت مل گئی، سب کو ماؤں کے رحموں میں، ماؤں کے پیٹوں میں نبوت ملی۔ لیکن میرے آقا جب آپ کے باپ تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ جب آپ کی ماں تھی مقدس ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ حضرت عبد المطلب تھے، نہ حضرت علی تھے، نہ حضرت صہیب تھے، نہ حضرت ابو بکر تھے، نہ حضرت عمر تھے، نہ حضرت عثمان تھے، نہ حضرت علی تھے، نہ طلحہ تھے، نہ عشرہ مبشرہ تھے، نہ بدری صحابہ تھے، نہ احد میں شریک ہونے والے جنگ احد میں صحابہ تھے، اور نہ کوئی صحابی تھا، نہ کوئی نبی تھا۔ اور حضرت آدم جو اول الرسل ہیں،
اول الرسول آدم خود حضور فرماتے ہیں ان کی شان یہ تھی کہ وہ ابھی مٹی اور پانی سے بنائے جا رہے تھے. حضور فرماتے کنت نبیا وآدم لمنجدل فی طینتہ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. بس تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی نبوت محقق ہے، ان قرآن میں کھلے لفظوں میں نہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا. تو جتنے بھی پیغمبر آئے اس دنیا میں، ان پیغمبروں کا قرآن میں ذکر نہیں ملتا. تقریباً 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے. تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے. یقینی اور حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنے ہی آئے، اتنے ہی پیغمبر اس دنیا میں آئے، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم و بیش اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، اس میں 313 رسول بھی تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی اور رسول صراحتاً قرآن نے نہیں کہا ہے. اسی لیے قرآن، صرف قرآن پڑھ کر قرآن کے مفاہیم اور معارف اور قرآن کے مباحث اور قرآن کے مسائل اور قرآن کے مضمرات سے کوئی واقف نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور پر نور شفیع یوم النشور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی روشنی اسے نہیں ملے گی. قرآن کو نہیں سمجھ سکتا کوئی. اسی لیے کہا کہنے والے نے کہ حکمت تیری کنیز، حکمت تیری کنیز، حکمت یا رسول اللہ آپ کی کنیز ہے. حکمت تیری کنیز، تفکر تیرا غلام. حکمت تیری کنیز، تفکر تیرا غلام. سمجھے ہیں کس نے معنی قرآن تیرے بغیر؟ سمجھے ہیں کس نے معنی قرآن تیرے بغیر؟ ایک وہم ہے نجات کا امکان تیرے بغیر، ایک وہم ہے. تو اس دنیا میں کتنے پیغمبر آئے، کتنے رسول آئے؟ رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ حضرت آدم کی رسالت کا حال کیا ہے؟ اور قرآن نے کتنے قصے بیان کیے ہیں؟ یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیا میں نے. اب اتنے معلومات اگر آپ کے ہوں گے نا تو قرآن کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی آپ کو. مگر آج کل کا پیر، آج کل کا مولوی، اسے نہ قرآن معلوم ہے نہ حدیث معلوم ہے. مولوی تو ہے، اللہ کرم کرے. بات سمجھ میں آئے؟ پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، پڑھے نہ لکھے. اگر کسی کا نام محمد فاضل ہے تو مجھے معاف کرے، اتفاقی بات ہے. ڈسکلائمر. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ تو ہر رسول نے کیا پیش کیا، بات وہاں آ گئی. کیا پیش؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. یقیناً دین ہے اللہ کی نظر میں تو کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. اللہ کی نظر میں دین ہے تو اسلام ہے. اور ہر پیغمبر اسلام ہی کو پیش کرتا ہوا آیا. ہر نبی اسلام ہی کو پیش کرتا ہوا، ہر رسول اسلام ہی کو پیش کرتا ہوا آیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور سب سے پہلا رسول کون ہے؟ جو سب سے پہلا انسان ہے. سب سے پہلا نبی کون ہے؟ جو سب سے پہلا بشر ہے اور انسان ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اب سب سے پہلا رسول سب سے پہلا انسان ہے. تو ہر نبی اسلام کو پیش کیا، تو
سب سے پہلے جو مذہب انسانوں میں پھیلا وہ کون سا مذہب ہوگا؟ تو اور اسلام صحیح مذہب ہے یا نہیں؟ معاذ اللہ صحیح مذہب ہے بلا شبہ. منزل من اللہ مذہب ہے، منزل من اللہ مذہب ہے، مرسل من اللہ مذہب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا مذہب ہے، اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے. اور اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین ہے اللہ کی نظر میں تو اسلام ہے. بہت غور سے سنیں. تو دین سچا پہلے آیا. سچا دین کون سا؟ یہ پہلے آیا. اسلام سے پہلے کوئی دین ہی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ خالی پنکھوں کی آواز آتی ہے. وجود ہی نہیں تھا. تو پہلا انسان، پہلا رسول وہ لے کے آیا دین اسلام جو سچا دین ہے. ہم اسے سچا دین مانتے ہیں. حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تک سب پیغمبر دین اسلامی کو پیش کرتے رہے. حضور بھی اسلامی کو پیش کرتے رہے. تو بندگان خدا، اسلام صحیح مذہب وہ پہلے آیا. اور کہاں آیا؟ مکہ لے الے، مکہ لے الئی، مکہ لے الئی. جنت سے آیا سرندیپ سری لنکا. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے، سری لنکا میں اترے. سری لنکا اس وقت ہندوستان ہی کا ایک حصہ تھا. تو سب سے پہلے اسلام کی کرنیں پھوٹی ہیں تو ہندوستان کے ماحول میں پھوٹی ہیں. سب سے پہلے ہندوستان میں ہندوازم نہیں آیا. اور ذرا بور سے بول دو. سب سے پہلے ہندوستان میں ہندوازم نہیں تھی. نو ہندو واز دیر ان انڈیا. ہندو کوئی تھا ہی نہیں. سب سے پہلے آیا تو سب سے پہلا رسول آیا اس دن. اور رسول آیا کون آئے؟ جب دنیا میں صرف ہندوستان ہی نہیں، بہت غور سے سنیں، صرف ہندوستان ہی نہیں، پورے گلوب پر جب انسانی وجود ہی نہیں تھا، ہیومن بینگ کوئی تھا ہی نہیں، اس وقت سب سے پہلا ہیومن بینگ سری لنکا میں اترا ہے. وہ سری لنکا انڈیا میں شامل تھا. تو سب سے پہلے انسانی وجود پایا گیا تو کہاں پایا گیا؟ الہند میں پایا گیا، ہندوستان میں پایا گیا. اب یہ حضرت آدم آئے، انسانی مرد کہاں آیا؟ اور حضرت حوا ان کی زوجہ محترمہ کہاں اتری؟ جدہ میں. جدہ بولے تو گرینڈ مدر. جدہ جدن گرینڈ فادر، جدتن گرینڈ مدر. جدہ کے معنی گرینڈ مدر، دادی. چونکہ یہ ہم سب انسانوں کی دادی ہیں اس واسطے ان کو جدہ کہا جاتا ہے. کسے؟ حوا علیہ السلام کو. تو ہماری دادی جہاں آ کر اتری وہ اس مقام کا نام بھی جدہ ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حضرت حوا کہاں اتری؟ جدہ میں. اور حضرت آدم سری لنکا انڈیا میں. یہ دونوں ملے عرفات میں. عرفہ یعرفو سے عرفات. عرفات کہتے ہیں پہچاننے کی جگہ. دونوں ملے، دونوں نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا. حضرت آدم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، حضرت حوا رو پڑی. خوشی کے آنسو تھے. پہلے ملاقات ہوئی عرفات میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو باہر کیف دوستو. پھر حضرت آدم کہاں کے رہنے والے؟ انڈیا کے رہنے والے. خوش ہو جاؤ ہندوستانی ہو. میں ہسٹری کے خلاف، زمینی حقائق کے خلاف،
گلوبل ریالٹیز کے خلاف کبھی نہیں بولتا، اس لیے کہ ہمیشہ میری نظر کے سامنے کتابیں رہتی ہیں، ہزاروں کتابوں کے مطالعے کے بعد عرض کر رہا ہوں. کیا عرض کر رہا ہوں؟ بھول گئے آپ حضرات. ہندوستان، الہند. اب یہ حضرت آدم علیہ السلام ملاقات کرتے ہیں اپنی زوجہ سے، کہاں؟ اب پھر زوجہ کو کہاں لے آتے ہیں؟ انڈیا میں. کہاں لے آتے ہیں؟ تو پہلے پیغمبر کہاں آئے؟ ہندوستان میں. اچھا، اسی لیے ایودھیا جو ہے، ایودھیا جہاں بابری مسجد تھی اور شہید کر دی گئی، آپ کو معلوم ہے نا. میں اب میری تقریر پولیٹیکل لائن میں چلی جائے گی. پالیٹکس سے ہمارا کوئی دخل نہیں. فقیروں کو پالیٹیشین سے کوئی تعلق نہیں. ہم فقیر ہیں، درویش ہیں. ہم ہیں، ہمارا پروردگار ہے، ہم ہیں، ہمارا رسول ہے، ہم ہیں، ہمارا محبوب ہے جس کی زلفوں کے ہم اسیر ہیں. تو ہمارا کام پالیٹکس سے نہیں ہے. ان کا جو فرض ہے ارباب سیاست سمجھیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گیا آپ حضرات. ایودھیا میں جہاں بابری مسجد تھی، اب جہاں ملبہ بھی نہیں ہے بابری مسجد کا، ربش بھی نہیں ہے وہاں، جہاں مندر بن گیا ہے. خیر، وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قبر ہے، حضرت شیس علیہ السلام کی قبر. یہ کون ہے؟ شیش نہیں، شیش. اللہ کے لیے شیش نہ کہیے گا، شیس. شین یہ سے، شین یا سا، شیس. تمل والوں نے اسے بگاڑ کے شیت بنا دیا. کیا بنا دیا؟ شیت. حدیث کو حدیث بنا دیا. تو خیر، کیا عرض کر رہا تھا؟ شیس علیہ السلام کا مزار ہے جسے کار سیوکوں نے توڑ دیا. خیر، اس کا تعویذ جو تھا اسے توڑ دیا، اس کے اوپر کا حصہ. تو یہ بتاتا ہے ایودھیا میں، ہندوستان کے ایک علاقے میں، شیس علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ فرزند ہیں، ان کا مزار بتاتا ہے کہ حضرت آدم کہاں ہے؟ ہندوستان میں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ خیر، اب کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یہ طریقت بیان کرنے والے یہ سب کیوں بیان کر رہے ہیں؟ طریقت جس نے پیش کی ان کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت آدم نہ آتے، حضرت شیس نہ آتے تو تم کو طریقت کون بتاتا، حقیقت کون بتاتا، معرفت کون بتاتا، شریعت کون بتاتا، راہ راست کون بتاتا، اسلام کون بتاتا، ایمان کون بتاتا. ہم کو اس جگہ سے بھی محبت ہے جہاں ہمارا پیغمبر دفن ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات. حضرت شیس علیہ السلام کا مزار ہے. خیر، تو حضرت آدم اس دنیا میں جو پیغمبر ہے وہ آیا اس دنیا میں پہلے، اور وہ اس نے کیا پیش کیا؟ ہر پیغمبر کی طرح حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسلام کو پیش فرمایا. بات آ گئی. اب حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کون؟ جو بھی حضرت آدم کی ضروریت ہے، نسل ہے، اولاد ہے، سنتان ہے، وہی ان کی قوم. دیگر پیغمبر قوم پیدا ہو جاتی، پیغمبر جا کے قوم کی ہدایت کرتے. آدم علیہ السلام ایسا نہیں، پہلے پیغمبر پیدا ہو گئے، ان کی نسل سے ان کی قوم پیدا ہوئی، انہوں نے اس قوم کی ہدایت کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا بھی یہی معاملہ ہے. نبی پہلے پیدا ہو گیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، مگر کوئی امتی ہے ہی نہیں. کیوں؟ کہ ابھی اس کے نور سے کوئی امتی پیدا نہیں ہوا، تو نبی پہلے پیدا ہو گیا. اس کے بعد ایک مدت تک اللہ ہی جانے کتنے ہزار سال، کتنے کروڑ سال اللہ کی بارگاہ میں رہے، نبی بن کے رہے. اللہ کی بارگاہ میں نبی بن کے رہے، رسول بن کے رہے. کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کوئی امتی نہیں تھا.
حضور کا کوئی امتی نہیں، کوئی ان سے سیکھنے والا نہیں۔ پھر ان کے نور سے ان کی امت بنی۔ ان کے نور سے کون سی امت بنی؟ حضرت آدم پیدا ہوئے۔ حضرت آدم ظاہر میں مٹی اور پانی سے بنے، باطن میں نور مصطفیٰ سے بنے۔ اور نور مصطفیٰ سے بننا حقیقت میں نور خدا سے بننا ہے۔ خلق ظاہر ہے تیرا گرچہ زے سلسال و حما،